سب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ انبیاء کی شان مصطفیٰ، رب کے ہیں مہمان مصطفیٰ، آیتوں سے گھر بھرا ہوا ان کے درمیان مصطفیٰ۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آج ہم پروگرام روشنی میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہوئے ایمان بالرسالت کے موضوع پہ بات کریں گے۔ ملک پاکستان کے مستند اور اکابر علماء الحمدللہ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ مظفر وارثی کا ایک بڑا مشہور زمانہ کلام مجھے یاد آ گیا، ایمان کا ثبوت کیا ہے؟ ایمان کا ثبوت تمنائے مصطفیٰ، قرآن گفتگو کرے سمجھائے مصطفیٰ، میں بھی پڑا ہوا تھا گناہوں کے ڈھیر پر، اس گندگی سے مجھ کو اٹھا لائے مصطفیٰ، اور میری تجوریاں ہیں مظفر بھری ہوئی، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ، مانگے وہ اور کیا جسے مل جائے مصطفیٰ۔ قرآن مجید فرقان حمید نے جا بجا ہمیں انبیاء اکرام کی تعظیم کے حوالے سے، ان کے ادب، ان کے احترام اور ان کی تقلید کے حوالے سے حکم دیا۔ تمام سابق امم جو ہیں جن پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے، انبیاء اکرام کی تعظیم نہ کرنے کی وجہ سے، انبیاء اکرام کی بات نہ ماننے کی وجہ سے عذابات آئے، ان کا بھی ذکر فرمایا۔ اس کے علاوہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایک خصوصی، ایک اسپیشل پروٹوکول قرآن مجید فرقان حمید نے دیا، اور تمام امت کو رہتی دنیا تک تا ابد تا صبح قیامت نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر تمام انبیاء، تمام رسولوں کی تعظیم بجا لانے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، صادر فرمایا، لازمی ایمان کا حصہ فرمایا۔ اور یہاں تک کہ تمام انبیاء پر، تمام رسولوں پر ہم ایمان جب تک نہیں لاتے تب تک ہمارا ایمان کامل ہی نہیں ہوتا، اور ہم اس کو پڑھ کر ایمان لاتے ہیں اور دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم انبیاء کرام علیہ الصلاۃ و تسلیم کے حوالے سے، ایمان بالرسالت کے حوالے سے، اس موضوع سے متصل جڑے ہوئے کئی سوالات جو ذہنوں میں ابھرتے ہیں، امنڈتے ہیں، بطور سوال انشاءاللہ علماء کرام کے خدمت میں پیش کریں گے اور وہ ہماری رہنمائی فرمائیں گے۔ تشریف فرما ہے ملک پاکستان کے مستند علماء جناب حضرت علامہ مولانا لیاقت حسین صاحب ازہری دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت علامہ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، آپ دونوں کا میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ انبیاء کرام کی تعظیم کرنا، حضور علامہ صاحب قبلہ، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے اور یہ ریکوائرمنٹس ہیں ایمان کی، اس کے بغیر تو ایمان نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ اس عقیدے کی وضاحت فرمائیں، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، انبیاء کرام علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا، یہی اس کا حکم دیا گیا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ کوئی بھی نبی ہے، کوئی بھی رسول ہے، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے ہر رسول کو اسی لیے بھیجا ہے، اسی لیے دنیا کے اندر بھیجا ہے کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ نفس نبوت میں، نفس رسالت میں ان کی تعظیم کرنا لازم و ضروری ہے، اور اس کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے ایمان کا بنیادی جز ہے کہ ہر نبی پر، ہر رسول پر، ہر کتاب پر، فرشتوں پر ایمان رکھنا۔ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور فرمایا کہ خاص طور پر ان کے ایمان لانے کے اندر لا نفرق بین احد من رسولی، ہم کسی نبی میں، کسی رسول کے اندر کوئی فرق نہیں کریں گے۔ صحیح، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے نفس نبوت و رسالت اور تعظیم کے اندر اور ان کے اطاعت کے اندر ہم اس اعتبار سے کہ وہ نبی ہیں، رسول ہیں، کو فرق نہیں کریں گے۔ تو بنیادی سب سے آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر نبی کی تعظیم کرنا اور ہر نبی پر ان کا احترام کرنا یہ لازم و ضروری ہے۔ پھر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اور یہ قرآن آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اترا، تو اس میں تو رب کائنات نے حضور کی تعظیم کا تو بار بار حکم فرمایا۔ صحیح، ایمان ایمان کی اکملیت اور ایمان کی تکمیل کے لیے لازمی قرار دیا۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، سبحان اللہ، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، سبحان اللہ، فرمایا ان پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تعظیم و توقیر لاؤ، اور فرمایا ان پر ایمان لے کر آؤ اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لاؤ۔ بار بار رب تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ان پر کسی اپنی آواز کو بلند نہ کرو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر بھی یہ آیت کریمہ جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ ان پر آواز کو بلند نہ کرو، ان کو کہیں اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا۔ جی، کفار کا جیسے طریقہ تھا کہ کفار جو ہے نبیوں کو بشر 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 کہہ کے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسفاق،
بھئی یہ ہمارے جیسے بشر ہیں، کھاتے بھی ہماری طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بازاروں کے اندر گھومتے ہیں. بالکل تمام انبیاء کرام بشر ہیں. بلکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ جو نبیوں کی بشریت اور بالخصوص امام الانبیاء کی بشریت کا انکار کرے گا، حضور علیہ السلام کی جو بشریت ہے وہ قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے. بالکل صحیح. لیکن بشر کا یہ اسلوب اور یہ انداز جو ہے یہ مسلمانوں کا نہیں ہے. فقط بشر نہیں ہے بلکہ خیر البشر ہے. سبحان اللہ. عظمت بشر ہیں. بالکل عظمت جان بشر ہیں، عظمت بشر ہیں. کیا بات ہے. اس لیے حضور علیہ السلام سے فرمایا کہ بات کرتے ہوئے اس بات کا بھی لحاظ رکھنا کہ کہیں ایک دوسرے کی طرح وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اللہ اکبر. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں، اور تمہیں جتنی تسبیحاں پڑھی ہوئی ہیں، جتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، جتنے نیکی کے کام کیے ہوئے ہیں، وہ اس تعظیم کو بجا نہ لانے کی وجہ سے اور گستاخی کی وجہ سے. اور یہ اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے ARYQ TV کا. معاملہ ہے. آپ اندازہ کیجئے کہ یہاں پر ایک مسلم پیغام دے رہے ہیں جو ساری امت کے لیے پیغام ہے، اور وہ قرآن کا پیغام ہے. قرآن فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ سارے کے سارے اعمال تمہارے اکارت ہو جائیں. اللہ اکبر. آپ یہ دیکھیے کہ ایک لفظ جو ہے وہ صحابہ کرام استعمال کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر. حضور جب گفتگو فرماتے راعینا یا رسول اللہ، تو وہ کافروں نے اس کو بگاڑ کر راعی کر دیا، اس کا معنی چرواہا. رب تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. فرمایا میرے محبوب کے غلاموں سے کہہ دو کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا. آج کے بعد یہ لفظ راعینا کہنا ہی نہیں. حالانکہ اس کا معنی درست، ان کا استعمال درست، اس کا مطلب سب کچھ درست، لیکن چونکہ اس کو بگاڑ دیا اور کفار نے ایک اس کے اندر اشتباہ پیدا کر دیا. فرمایا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا. اللہ اکبر. انظرنا یا رسول اللہ. اور فرمایا کہ جو لوگ، آخری بات سلمان بھائی، آپ انعام دیکھیں. آپ نے سوال پوچھا ہے کہ نبیوں کی تعظیم اور امام الانبیاء کی تعظیم. ہر نبی کی تعظیم کریں گے، ہر نبی کا اکرام کریں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ یہ دیکھیے نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو الزام لگایا تو قرآن سب سے زیادہ اس کی صفائی پیش کر. اللہ اکبر. ان کی عظمت کو، ان کے مقام کو، ان کے مرتبے کو، ابن مریم کے، وہ قرآن سب سے زیادہ واضح کرتا ہے. فرمایا جو بھی نبیوں کی تعظیم کرتا ہے، اور بالخصوص یہاں امام الانبیاء کے بارے میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. فرمایا ان کے دل کے اندر تقوی پیدا کر دیا جاتا. سبحان اللہ. بلکہ مجھے یاد آئی ابھی آپ عمرے سے تشریف لائے، آپ یہ دیکھیں کہ نبی تو نبی ہیں، نبیوں کے جہاں قدم لگ جاتے ہیں وہ انسان کے لیے تعظیم کا مرکز و ماؤ. اب یہ صفا مروہ دو پہاڑیاں ہیں، یہ ہمارے کشمیر کی پہاڑیاں بھی، پاکستان کی بھی پہاڑیاں اللہ نے پیدا کی ہیں، لیکن صفا مروہ کیا بات ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. فرمایا کیا ہے؟ فرمایا ایک نبی کے قدم لگ گئے، ان کی والدہ کے قدم لگ گئے. یہ جو کہا بھائی مصلی بچھاؤ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، بھائی کیا ہے یہاں پر؟ ایک پتھر ہے. فرمایا پتھر نہیں ہے، صرف نبی کے خلیل اللہ کے مبارک قدم کے نقش موجود ہیں. فرمایا وہاں پر مصلی اور اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا گیا. آپ اندازہ کیجئے کہ نبی تو نبی ہیں، فرمایا نبیوں کے جہاں قدم بھی لگ جاتے ہیں قرآن کہتا ہے اس کی بھی تم نے تعظیم. کیا بات ہے علامہ صاحب، بہت خوب ماشاءاللہ. اور ایک آپس کی بات ہے علامہ صاحب، ٹو بی ویری آنیسٹلی، وہ تمام مذاہب کے لوگ، ادیان کے لوگ، افکار کے لوگ جو دیگر انبیاء کرام کی فالوونگ کا دم بھرتے ہیں یا دعویٰ کرتے ہیں، اسلام وہ مذہب ہے جو آپ کے نبی کی بھی تعظیم شاید آپ سے بھی زیادہ کرتا ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم ہم کتنی کرتے ہیں، ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کیسے کرتے ہیں. ہماری وہ جوئش کمیونٹی یہ دیکھے کہ مسلمان ان کے نبی کی کتنی تعظیم کرتے ہیں. ہماری کرسچن کمیونٹی یہ دیکھے کہ مسلمان ان کے نبی کی کتنی تعظیم کرتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی بھی ہمارے نبی، ہمارے رسول ہے، ہم ان پر ایمان لائے ہیں. اللہ اکبر. کیا اچھی بات آپ کی مجھے لگی کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی بھی تعظیم کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ. ہم تو ہر نبی، بس نام آئے کسی اللہ کے پیغمبر کا. تو اسی لیے ہمارے نبی جو افضل البشر بھی ہیں اور افضل الانبیاء بھی ہیں،
ہر ادیان کے لوگ، ہر مذاہب کے لوگ، ان پر بھی لازم ہے کہ وہ بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی طرح عزت کریں، اسی طرح ادب کریں اور احترام کریں، تعظیم کریں۔ ان کے اپنی جو الہامی کتب ہیں اس میں بھی انہیں تعظیم کا حکم ملا ہے، بلکہ نوید ملی ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب قبلہ، ہم تمام انبیاء کرام خصوصی کمالات کے حامل ہوتے ہیں اور یہ وصف ہوتا ہے۔ اچھا، یہ محض عقیدت میں نہیں کہہ رہا میں آپ سے، یہ تو عقیدہ ہے، بالکل عقیدہ ہے۔ تو اس عقیدے کی آپ وضاحت فرمائیں ذرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ سلمان بھائی، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں نا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خاص چنیدہ افراد ہوتے ہیں، بالکل وہ اللہ کے چنے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک جن کا انتخاب فرماتا ہے پھر وہ خاص ہی ہوتے ہیں، وہ عام نہیں ہوتے۔ بالکل وہ تمام مخلوقات میں اللہ کے محبوب بھی، اور پھر محبوبیت کے درجے کے اندر بھی ایسے فائز ہوتے ہیں کہ جو ان محبوبوں کی اتباع کرنے لگتا ہے اللہ اسے بھی محبوب بنا کیا لیتا بات ہے۔ سبحان اس طرح حضرت ارشاد فرما رہے تھے کہ قدموں کے نشان لگے تو اللہ نے پتھروں کو عزتیں عطا فرما دیں۔ جب پتھروں کو اتنی عزتیں ملی ہیں تو وہ انسان جو محبوبوں کی اتباع کریں انہیں کتنی عظمتیں ملیں گی۔ پھر اللہ ان کے قصیدے بھی قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، پھر وہ تو غوث اعظم بھی بنیں گے، بلا تو شبہ غریب نواز بھی بنیں گے، بلا شبہ۔ تو وہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ سے پہلے جتنے پیغمبر تشریف لے کر آئے، تمام انبیاء کرام چونکہ مبعوث ہوتے ہیں اللہ کی جانب سے لوگوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے، تو جو ان کا ہادی و رہنما ہے وہ اپنی امت کے لیے تمام تر اعلیٰ ترین اخلاق، کردار اور اوصاف کے اندر سب سے بلند مرتبے پر نظر آتا ہے۔ ایسا ہی یعنی اس کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، یعنی اعلان نبوت سے پہلے بھی اس معاشرے کے اندر اس کی شخصیت مسلمہ شخصیت ہوتی ہے، اس کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، اس کا کردار ہوتا ہے، بچپن لڑکپن نظر آتا ہے، اور لوگوں کے درمیان اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ تو جب وہ اعلان نبوت فرماتا ہے اور اعلان نبوت کے بعد جب لوگوں کے سامنے نبی ہونے کی حیثیت سے دعوت ایمان پیش کرتا ہے تو سارے معجزے بعد میں ہوتے ہیں، سب سے پہلا معجزہ ہی اس کی سابقہ زندگی ہوتی ہے، اعلان نبوت سے پہلے والی زندگی۔ تو ان تمام طور اوصاف میں سب سے کامل، اکمل، مکمل تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں نظر آتے ہیں، بالکل اور آپ کی سیرت کے اندر تمام انبیاء کی سیرت ہمیں جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے، کیونکہ جتنے اوصاف سارے نبیوں کو ملے، پچھلے جتنے انبیاء کو جتنے اوصاف اور کمالات ملے، وہ سارے کے سارے ہمارے نبی اکرم کی ذات میں جمع ہو گئے، ہجوم پیغمبراں ہیں اس میں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو آپ سے بھی جب معجزہ طلب کیا گیا تو سب سے پہلا معجزہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، یہ اعلان نبوت تو بھی کیا ہے، 40 سال پہلے تمہارے درمیان گزار چکا ہوں میں، 40 سالہ زندگی، بچپن، لڑکپن، جوانی، سب کچھ تمہارے سامنے گزری ہے، کوئی ایک ایسا کام جو شرف انسانیت سے گرا ہوا ہو ذرا مجھے بتاؤ، میں نے کیا ہو تو بتاؤ۔ حضرت میں اسے کنٹینیو کروں گا چونکہ this is very important، تو بیچ میں ایک وقفہ حائل ہو رہا ہے۔ بہت خوبصورت آپ نے کمال کی بات کی، اور this is pretty clear کہ یہ جو انبیاء کرام ہوتے ہیں they are elected already from the almighty اللہ، کیونکہ ان کا پورا ایک کیریکٹر دنیا کے سامنے ہوتا ہے۔ 40 سال نبی پاک کے دیکھیں، اعلان نبوت اس کے بعد ہوا ہے۔ پہلے یہ بتایا انسان کیا ہوتا ہے، پھر بتایا مسلمان کیا ہوتا ہے۔ بریک کے بعد ہوتی ہے ملاقات۔ جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا ایک مرتبہ پھر پروگرام روشنی میں ایمان بالرسالت پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ بہت امپورٹنٹ، اہم ترین جو ہے نکات آپ نے چھیڑے ہوئے ہیں قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے، جناب مفتی خرم اقبال رحمان۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 40 سالہ حیات مبارکہ جو اعلان نبوت سے پہلے کی تھی وہ سب سے پہلے بطور دلیل پیش کی ہے۔ بالکل، آپ جن کے سامنے پیش کی وہی ہیں تو خود نبی مکرم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے ہیں کہ مکے میں ان سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، مکے میں ان سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے، مکے میں ان سے بڑا عفیف اور پاک دامن کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ بلکہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی، اس پہلی وحی کے جو آثار آپ پر ظاہر ہوئے اور آپ جب اپنے گھر پر تشریف لے گئے تو ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جو کلمات تحسین ارشاد فرمائے، ویسے جو اہلیہ ہے وہ اکثر تعریف کے کلمات کہتی نہیں ہے، لیکن یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ وہ کلمات ارشاد فرمائے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا۔ اللہ اکبر۔ کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکلہ وتکسب المعدوم وتقر الضیف وتعین علی نوائب الحق، یعنی یہ اوصاف حمیدہ جو اس جہالت بھرے معاشرے میں کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے، یتیموں کا حق کھانے کے لیے لوگ تیار ہیں، مہمان نوازی مفقود ہو چکی ہے، حضور یہ سارے اعلیٰ ترین اوصاف عملی طور پر آپ میں ہمیں جھلکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت خوب۔ اس گندے معاشرے کے اندر بھی آپ اجلے چراغ ہمیں نظر آتے ہیں۔
تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت ہمیں تمام انبیاء کی سیرت کے بارے میں بتاتی کہ ہر نبی مکرم علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے بڑے سچے، بے شک، با اخلاق، بے شک، با کردار، عفیف اور پاک دامن، یعنی کوئی ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اسی طرح علم کے اندر بھی اعلیٰ ترین کمال پر، کہ اپنے زمانے کے اندر جتنے لوگ اس زمانے میں علم والے مانے جاتے، اللہ کے نبی چونکہ وہی ان پر آتی تھی تو وہ سب سے اعلیٰ علم والے، اور پھر آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی فوقیت اس طرح بھی ظاہر فرماتا، کمال اس طرح بھی ظاہر فرماتا کہ اللہ ان کے ہاتھ پر معجزے ظاہر فرماتا تھا۔ واہ۔ اور نبی جس طرح پبلک اگر مانگے، ڈیمانڈ کرے ہمیں یہ معجزہ دیکھنا ہے، تو اللہ کے نبی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا سے وہ معجزہ دکھا کر اپنی نبوت کا ثبوت بھی عطا فرمایا کرتے تھے، اور جو اللہ نے قدرت، طاقت اور شان عطا فرمائی اس کا بھی اظہار فرمایا کیا کرتے بات ہے، بہت خوب مفتی صاحب۔ اور آپ نے جو کنکلوڈ کیا اس میں تمام انبیاء کا ارشاد فرمایا کہ دیکھیں تمام انبیاء کو اللہ رب العزت نے کمالا، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے، کیونکہ اس سے افضل مثال نہیں ہے نا، اس سے بہتر کوئی مثال ہو ہی نہیں سکتی کائنات، تو اس مثال سے ہمیں یہ بھی معلوم چلتا ہے کہ تمام انبیاء اپنے اپنے دور میں پوری عظمت، پوری عزت، پوری صداقت، پوری امانت داری اور پورے ایک ٹرانسپیرنٹ کردار کے ساتھ آئے۔ بلا شبہ جب لوگوں نے پہلے انہیں پرکھ لیا کہ ہاں جی یہ واحد، یہ وہ بندہ ہے اس پوری جماعت میں اور اس پوری قوم میں جو سب سے اجلا ہے، سب سے الگ ہے اور سب سے سچا ہے، سب سے پاک ہے، تو لوگ اس کی طرف جب مائل ہونے لگے، پھر اعلان نبوت ہوا۔ بس اعلان نبوت کا ہونا تھا کہ جھوٹے خداؤں کی جو تضحیق تھی وہ کسی کو بھی برداشت نہیں ہوئی اور بہت سارے لوگ مخالف ہوئے، لیکن ہر ایک نقطہ محمد کا، ہر ایک جلوہ محمد کا، قرآن پاک کے جلووں میں ہے جلوہ محمد کا، وہ پتھر پھینکنے والے، وہ کوڑا پھینکنے والے سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا، سبھی بدلے مگر بدلہ نہیں رستہ محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب کمال کا آغاز بھی کیا آج ماشاءاللہ۔ میں حضور ایک عرض ہے کہ میں اور آپ ہمیشہ زندگی بھر جب دم بھرا حضور کی محبت کا تو ہمیشہ کا افضل الانبیاء ہیں ہمارے نبی، یعنی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ افضل الانبیاء کا عقیدہ، کیونکہ قرآن تو تمام انبیاء کی بات کرتا ہے۔ جی ہاں، بالکل جیسے ہم نے آغاز کیا کہ کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم کسی نبی کی تعظیم میں نفس نبوت اور رسالت کے اندر کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، نفس نبوت اور رسالت میں اور تعظیم کے اندر، یہ سب سے بنیادی چیز ہو، ٹھیک ہے، کلیئر ہو، یہ معنی ہے لا نفرق بین احد من رسلہ۔ ٹھیک ہے۔ اب جو سوال آپ نے کیا ہے وہ ہے فضیلت کا، درجوں کی بلندی کا، افضلیت کا، ایک کو دوسرے پر افضل ہونا، تو اس پہ قرآن ہی کی دوسری آیت کریمہ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض اللہ اکبر، منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔ اللہ اکبر، فرمایا یہ رسول ہے، ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی۔ صحیح۔ فرمایا کچھ تو وہ ہیں کہ جن کو کلام کا درجہ عطا فرمایا، کلیم اللہ بنائے، اور بعض وہ ہیں کہ جن کے درجات کو بلند و بالا کیا۔ اللہ اکبر، یہ بھی قرآن ہی کہہ رہا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آ گیا۔ اب دیکھیں قرآن کی، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، قرآن کی ایک آیت کو لے کے بیٹھ جائیں کہ قرآن نے کہا لا نفرق بین احد من رسلہ، آپ تو نبی کو اوپر کر رہے ہیں، تو بھائی اسی قرآن نے کہا کہ نفس نبوت اور رسالت مراد ہے یہاں پر، اور یہاں فضیلت تو خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلتیں عطا فرمائیں۔ اور چند ایک کا ذکر قرآن میں آیا، اور ایسے تو بہت سارے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، بات ختم ہو گئی کہ وہ نبوت اور رسالت ہے اور یہاں فضیلت۔ اب آ جائیں فضائل کی طرف، ہر اعتبار سے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فضلت علی الانبیاء بست، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مسلم شریف کے اندر۔ اچھا، حضور نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے 6 چیزوں میں، بعض مقام پر 7 چیزوں میں، 5 چیزوں میں فرمایا مجھے انبیاء کرام پر فضیلت عطا فرمائی۔ انبیاء کرام پر، یہاں بات نبی کی نہیں ہو رہی، فضلت علی الانبیاء بست، انبیاء کرام پر۔ اللہ اکبر، قرآن مجید فرقان حمید نے خود بھی فرمایا، سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارسلت الی الناس کافۃ وارسلت الی الخلق کافۃ، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی، کان النبی یبعث الی قومہ خاصۃ وارسلت الی الناس عامۃ، فرمایا ہر نبی کسی قوم کے لیے نبی بن کر آتا، مجھے اللہ نے کسی قوم کا نبی، کسی علاقے کا نبی، کسی قبیلے کا نبی نہیں بنا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے آپ کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں اے حبیب فرما دے کہ سب لوگوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے نذیر بنا کر بھیجا، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا،
کافۃ للناس بنا کر بھیجا، تو پتہ چل گیا کہ ہر نبی کسی علاقے کے لیے نبی بن کر آیا، میرے نبی سب کے لیے نبی بن کر آیا۔ یہاں پر الی الناس کا لفظ بھی اور دوسری روایت کے اندر ارسلت الی الخلق کافۃ، سبحان فرمایا صرف لوگوں کے لیے نہیں بلکہ جن و بشر سب کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ سبحان اللہ، ہر سبحان نبی آیا، فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے مجھے سبحان جوامع الکلم بنایا، اللہ نے میرا روب قائم دائم فرمایا۔ ہر نبی آیا، اس کے امتی آ کر کسی معبد میں عبادت گاہ میں نماز پڑھتے تھے، فرمایا میں جب آیا تو رب تبارک و تعالیٰ نے جعلت لی مسجدا و طہورا، میری ساری روئے زمین کو میری امتی کے لیے مسجد بنا دیا۔ کیا بات ہے، پانی موجود نہیں ہے، فرمایا کہ اس مٹی کو جو ہے آلہ طہارت بنا دیا۔ سبحان اللہ، قبلے کا پتہ نہیں ہے، اینما تولو تحری کرے گا، اینما تولو فثم وجہ اللہ، جدھر منہ کر کے نماز پڑھے گا فرمایا اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرمایا یہ رب تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نہیں عطا فرمایا۔ ایک دفعہ صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، صحابہ کرام آپس میں بات کر رہے تھے، کسی نے کہا کہ اللہ کے خلیل کا بڑا مرتبہ ہے، کسی نے کہا کلیم اللہ کا بڑا مرتبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، حضور نے فرمایا ان کے مراتب بالکل صحیح ہیں، لیکن انا حبیب اللہ ولا فخر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انا اول شافع و مشفع، فرمایا سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر میں شفاعت کرنے والا ہوں گا، میری شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ انا اول الاکرمین والآخرین یوم القیامت ولا فخر، انا خطیبہم انا قائدہم، فرمایا وبیدی لواء الحمد ولا فخر، میرے ہاتھ کے اندر جھنڈا ہوگا، آدم علیہ السلام سے لے کر میری امت تک سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ فرمایا اول من یحرک حلق الجنہ، اول من ینشق عنہ القبر، سب سے پہلے میری قبر شق کی جائے گی، میں میدان معاشر کے اندر آؤں گا، اور وہ تو مشہور حدیث پاک بخاری کی کہ نبیوں کے پاس پھریں گے، اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری کہیں گے، اور میرے نبی کے لب پر انا رہا ہوگا۔ حضور اللہ کی بارگاہ کے اندر سجدہ کرے گے، یا محمد یا محمد ارفع راسک سل توتا قل تسمع سل توتا، آپ شفاعت کیجئے، آپ مانگیے، آپ جو مانگیں گے وہ عطا کیا جائے گا۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم معاشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے نبی ہیں، سارے رسول ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ملک کونین میں تاجدار انبیاء، انبیاء انبیاء کے آقا، تاجداروں کے آقا ہمارے نبی۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نبیوں کا بھی نبی بنایا۔ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتم کتاب و حکمہ، فرمایا کہ جب ان سے میثاق لیا انبیاء کرام سے، اس اعتبار سے دیکھیں، اخلاق کے اعتبار سے دیکھیں، علامہ صاحب نے علم کی بات کی، علم کے اعتبار سے دیکھیں، اور سب سے بڑی بات ہے حضور نے فرمایا میدان معاشر کے اندر صفیں لگیں گی، 120 صفیں ہوں گی، سب کی صفیں ایک طرف، فرمایا سب سے زیادہ میری امت کی صفیں ہوں گی۔ فرمایا اللہ کی بارگاہ کے اندر بے مقرب ہوں گا۔ یہاں کی بات بھی ہے، اور وہاں جب دیکھیں گے آپ جلوہ کہ رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو کیا مقام عطا فرمائے گا، پتہ چلا کہ اللہ کی ساری مخلوق کے اندر اگر کوئی افضل ترین ذات ہے بعد از خدا، بزرگ توئی قصہ مختصر۔ کیا بات، علامہ صاحب خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ تعالیٰ ایسے ہی سرکار کے نغمے آپ کی زبان سے سبحان اللہ ہمیشہ جاری رہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نگاہ کا نتیجہ ہوتا ہے کہ علماء، یقیناً علماء حق جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تعظیم بیان کرتے رہنا، یہ کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا خدا کی ذات پہ اکثر ہے متفق، لیکن کسی کو محمد نصیب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بہت خوبصورت میں بڑی کیفیت، اور یقیناً مجھ سمیت بہت سارے ناظرین کی وہ کیفیت ہوئی ہوگی جب حضرت وہ منظر پیش کر رہے تھے کہ بروز حشر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو محض یہ اختیار ہوگا کہ لواء الحمد کا جو جھنڈا ہے وہ آپ کے دستے شفاعت میں ہوگا، اور حضرت آدم سے لے کر آج تک تمام انبیاء وہ آپ کے اس جھنڈے کے سائے میں ہوں گے، اور ہر شخص آپ سے رحمت کا طلبگار ہوگا، امت شفاعت کی طلبگار ہوگی، انبیاء آپ سے کہتے ہیں نا نگاہ کے طلبگار ہوں گے، آپ کی جو ہے نا رحمت کے طلبگار ہوں گے۔ پروردگار عالم کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی، اور ذکر سب پھیکے جب تک نہ مذکور ہو نمکی حسن والا ہمارا نبی۔ وقفے کے بعد انشاءاللہ ملاقات۔
جی ویلکم بیک ناظرین، خیر مقدم ہے آپ کا پروگرام روشنی میں، آپ کا خیر مقدم ہے۔ انتہائی خوبصورت کلام فرما رہے تھے علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، اور کیوں نہ خوبصورت ہو کہ اس نبی کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہجوم پیغمبراں ہیں جس میں وہ تمام، وہ کہتے ہیں نا افاقہا گردیدم مہر بتاں ورزید ام بسیار خوباں دید ام لیکن تو چیزیں دیگری ہر چند وصفت می کنم۔ یہ یقیناً آپ کی گفتگو کا تتمہ اور آپ کا وجدان اور ایمان یہی مصرع ہوگا، علامہ صاحب کا میری تائید کریں گے کہ ہر چند وصفت می کنم در حسن زاں بالا تری۔ ہم کچھ بھی کہہ لیں آپ کا حسن اس سے بہت بلند ہے آقا۔ اللہ تعالیٰ ان کے یہ جو پیش ہوئے دربار رسالت میں، اسی کے ساتھ اللہ ہماری بھی حاضری آج قبول فرمائے۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب قبلہ، وحی انبیاء کرام پہ نازل ہوتی ہے، اس کا نزول انبیاء کرام کے حصے میں آتا ہے، تو اس حوالے سے ارشاد فرمائیں، اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ محض انبیاء کرام ہی کیوں، اس کے علاوہ، اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ چند انبیاء یا ہر نبی پر یہ لازم ہے کہ وحی کا نزول ہوا کرے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ یہ جو وحی ہے نا، وحی نبوت کا خاصہ ہوتی ہے، اور وحی آتی ہی صرف پیغمبر پر ہے، کیونکہ پیغمبر کون ہے، نبی کون ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نبی، اللہ کا نبی، اللہ کا محبوب بندہ جو دیگر بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے بھیجا گیا ہے، تو وہ اللہ کا خاص بندہ ہوتا ہے، ایسا بندہ جس کی بندگی پر بھی اللہ ناز فرماتا ہے، ایسی بندگی کوئی کر ہی نہیں پاتا۔ بالکل پھر وہ بندہ اگر عبدہ ہو تو اس کی تو شانی الگ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاص بندے ہوتے ہیں، اس لیے جو خاص پیغام ہے وہ خاص بندوں تک ہی پہنچایا جاتا ہے، ہر کسی میں طاقت نہیں، استعداد نہیں، صلاحیت نہیں کہ اسے اس پیغام کو لے سکے۔ جذب بھی کر سکے۔ فرمایا ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھی شان نہیں کہ ہر بشر سے کلام فرمائے، وہ تو سید البشر سے کلام فرمائے گا، افضل البشر سے کلام فرمائے گا۔ تو وہ خاص پیغام اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے خاص بندوں پر ہی نازل فرماتا ہے، اور اس کی معرفت یعنی اس پیغام کی جو حقیقی معرفت ہے وہ خاص پیغمبر کو ہی ہوتی ہے۔ اس لیے فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، سبحان اللہ، یعنی وہ جو پیغام آیا ہے صرف پیغام ریسیو کرنا ہی ذمہ داری نہیں ہے، اس پیغام کو پہنچانا بھی تو ذمہ داری ہے نا، اس کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ہر کسی کا کام۔ تو اس کا جو ابلاغ ہے، حقیقی ابلاغ، جو نبی کا منصب ہے تبلیغ کرنا، پہنچانا، اس ابلاغ کی استعداد بھی صرف نبی کے پاس ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو اس پیغام کو ریسیو کرنے کی استعداد، اس کے ابلاغ کی استعداد، اور پھر اس کے بعد اس کی حکمت پہنچانا اور اس پر عمل کروانے کی استعداد، یہ بھی فقط نبی کا ہی خاصہ ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ اس لیے صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے انبیاء پر ہی وحی نازل ہوتی ہے، اور ایک نبی پر نہیں، سارے نبی جتنے بھی نبی ہیں سب پر وحی نازل ہوتی ہے، سب پر وحی نازل ہوتی ہے۔ البتہ جہاں تک تعلق ہے کتابوں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص پیغمبروں کو خاص کتابیں عطا فرمائی، کچھ صحیفے عطا فرمائے، لیکن وحی سارے نبیوں پر نازل ہوتی رہی۔ یعنی الہامی کتابیں محدود صحیح، جی، مگر تمام یعنی انبیاء ہر پر نبی وحی، کو کتاب نہیں ملی باقاعدہ، جس سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید فرقان حمید ملا، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انجیل، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے تورات، سیدنا داؤد علیہ السلام کے لیے زبور، تو یہ 4 کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے انبیاء کرام ہیں سب پر صحیفے نازل ہوتے رہے، صحائف نازل ہوئے، لیکن باقاعدہ کتابیں ان 4 پیغمبروں پر نازل ہوئی، الہامی کتابیں۔ اچھا یہ بھی وضاحت فرمائیے گا کہ ہر نبی پر جو اللہ رب العزت کے ظاہر وحی کا جو نزول ہے، اس کے طریقہ کار مختلف رہے، اس کے انداز مختلف رہے، کسی سے براہ راست کلام کیا، کلیم بلا اللہ، شبہ ایسے ہی ہے۔ اللہ پاک نے قرآن کسی مجید ذریعے میں اس کی کیفیات بیان فرمائی ہیں، جو میں نے آیت مبارکہ پڑھی تھی، جی اس کے اندر اللہ پاک نے فرمایا کہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء، سبحان اللہ، کبھی براہ راست کلام اللہ اپنے نبیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ مشرف فرماتا ہے، کہیں اللہ تعالیٰ پیغمبر کو نازل فرماتا ہے، کہیں پردے کے پیچھے گفتگو ہو رہی ہے، کہیں خاص خفیہ ایسے کلمات اور ایسے پیغامات، جیسے سرکار فرماتے ہیں بخاری کی حدیث سے کہ گھنٹی کی سی آواز آتی ہے، جی، اور ہر کوئی اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، نبی سمجھ، سرکار سمجھ گئے اس خاص پیغام کو۔ تو یہ استعداد صرف ہوتی ہی نبی کے اندر ہے، کسی عام بندے میں استعداد ہوتی نہیں، اس لیے پیغام صرف انہی پر نازل ہوتا ہے۔ پھر نبی کے اندر یہ خاص استعداد ہے کہ نہ صرف وہ پیغام کی معرفت رکھتے ہیں، بلکہ جو پیغام لے کر آیا اس کو بھی وہی پہچانتے ہیں کہ یہ اللہ کا فرشتہ ہے جو پیغام لے کر آیا، اور جس کی طرف سے پیغام آیا اس کی حقیقی معرفت بھی صرف نبی ہی رکھتا ہے، اور اس کے صدقے اور وسیلے سے تمام مخلوق کو رب کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو پیغمبر ہیں صرف انہی پر وحی نازل ہوا کرتی ہے، چونکہ یہ استعداد۔ اب وحی کا جو نزول ہے اس کی جو کیفیات ہیں یہ بھی اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ،
کہ اگر یہ قرآن ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو خشیت الہی کے سبب یہ کیا ہو جاتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو وہ قرآن مجید فرقان حمید جس کے نزول کا بوجھ سنگلاخ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، وہ قرآن اللہ نے کہاں نازل فرمایا؟ فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین. وہ قرآن جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے تھے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے قلب اطہر پہ ہم نے وہ قرآن نازل فرمایا ہے، اور سرکار نے وہ سارا بوجھ اپنے سیر انور پہ سہا اور اس کو آسان کر کے اپنے غلاموں کی سینوں میں منتقل فرما دیا. بہت خوب، سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو بار دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام. وہ نبی ہے ہمارا نبی. میرے پاس بہت مختصر وقت بچا ہے، میں چاہتا ہوں دونوں حضرات سے ایک سوال حضرت سے اور پیغام حضرت سے لے لوں. حضرت انبیاء کرام کے اجساد مبارک جو ہیں وہ قبور میں محفوظ ہیں. اس حوالے سے آپ کو پتہ ہے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ کیسے، تو اس کی کچھ وضاحت فرما دیں کہ ان کی جو جسموں کو اللہ نے محفوظ رکھا، فرماتے ہیں یہ کیا سلسلہ ہے؟ جی بالکل، حدیث پاک کے اندر آیا، رب تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ان اللہ حرم ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے. زمین کھا سکتی ہی نہیں ہے. فرمایا رب تعالیٰ نے ان پر حرام کیا ہے، وہ زندہ ہیں، ایسے زندہ ہیں کہ ان کو رزق بھی عطا کیا جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات جب مکہ مکرمہ سے نکلے اور کثیب عامر کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، حضور فرماتے ہیں مررت علی قبر موسیٰ وہو یصلی قائم فی قبرہ. فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر اپنی قبر کے اندر نماز ادا کر رہے ہیں. اللہ پھر ہر آسمان کے اوپر استقبال. تو انبیاء کرام کی جو حیات ہے وہ ایک مسلم اہل سنت کا عقیدہ ہے. بنیادی طور پر دیکھیں اس پروگرام کے اندر ہم جتنی باتیں کر رہے ہیں، علامہ صاحب نے بہت بنیادی باتیں کہیں کہ جو نبی ہوتا ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا ایک چنیدہ بندہ ہوتا ہے. دیکھیں ولایت ہے یا دوسری چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ ہے کہ آپ سٹرگل کریں، جد و جہد کریں، ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے. لیکن نبی جو ہوتا ہے اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، یہ رب تبارک و تعالیٰ کا انتخاب ہوتا ہے. وہ چنیدہ، they are selected، رب تبارک و تعالیٰ نے ان کو چنا ہوتا ہے اور وہ ازل سے نبی ہوتے ہیں. اعلان نبوت 40 سال کے بعد حضور نے فرمایا یا کسی نے کب فرمایا، لیکن نبی ہوتا ہے اس کی ساری. پھر اس کے بعد آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر حضور علیہ السلام سب نبیوں پر وہی آئی، لیکن حضور کا تو یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور تو بات ہی نہیں کرتے تھے. ایک صحابی رسول لکھتے تھے، پھر کسی نے کہا بھی کیا کرتے ہو؟ کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں، کبھی جمال میں ہوتے ہیں، ہر بات لکھ رہے. حضور نے بند کر دیا، ڈر گئے. حضور نے پوچھا وہ کہاں گیا؟ میں لکھنے والا یہاں لکھا کرتا تھا. عرض کی یا رسول اللہ مجھے کسی نے کہا. حضور نے فرمایا، اپنی زبان کی طرف اشارہ فرمایا مجھے اس ذات کی قسم ہے کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس زبان سے اور اس منہ سے حق کے سوا کچھ نکلتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جلال ہو یا جمال ہو، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. تو عام بشر ہوتا ہے، ہماری کیفیات ہمارے معاملات الگ ہوتے ہیں. نبی ہوتا ہے. نبی کا ہر لہجہ ہر لمحہ، جیسا علامہ صاحب نے ابھی خوبصورت ذکر فرمایا کہ دیکھیں ہم سوتے ہیں تو ہمارا دل بھی غافل ہو جاتا ہے، سو جاتے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے ایک مرتبہ حضور اٹھے اور حضور نے اٹھ کر نماز پڑھنی شروع کر دی. میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ النوم ناقص، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. حضور نے فرمایا عائشہ تم نے پوچھ لیا ہے تو آؤ تمہیں آج حقیقت محمدی بتاتے ہیں. فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. فرمایا ہماری آنکھیں سوتی ہیں، ہمارا دل جاگتا رہتا ہے، رب کی یاد کے اندر رہتا ہے. اسی دل نے وہ بوجھ برداشت کیا کہ جو پہاڑ بھی برداشت نہیں. کیا بات ہے. اور آپ کی گفتگو سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ جس طرح شہید کو کہا جاتا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو، اسی طرح نبی انبیاء کو بھی مردہ نہ کہو کہ اللہ ان کو رزق فراہم کر رہا ہے. شہید کسی کا امتی ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سردار کا عالم کیا ہوگا. واہ واہ واہ. شہید کوئی یعنی کہہ رہے نا غلام شہید ہو تو اسے مردہ نہ کہو. سردار کا عالم کیا. اللہ اکبر. بہت خوب. بس میرے پاس یہ جو 1-2 منٹ بچے ہیں، مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب سے آج کے موضوع یعنی ایمان بالرسالت، بہت خوبصورت کلام کیا آپ حضرات نے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ پیغام اگر دے دیں اس حوالے سے. اس میں سلمان بھی جو ہمارا بنیادی جو تصور رہا پورے پروگرام کا، اس میں ہم نے سب سے زیادہ جو کلام کیا نا، ایمان کے تقاضے کیا ہیں. یعنی لوگ نبی پر ایمان لانے کا دعویٰ تو کر رہے ہیں لیکن اس ایمان کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. ایسا ہی. اس ایمان کے تقاضوں میں سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے. ایسا ہی.
اس ایمان کے تقاضوں میں دوسرا تقاضا نبی کی تعظیم کی جائے، تعظیم کی جائے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی جائے، محبت کی جائے، آپ کی نسبت رکھنے والی تمام چیزوں سے محبت کی جائے، آپ کا کثرت سے ذکر کیا جائے، آپ کی سنت کی پیروی کی جائے۔ تو اصل پیغام اور مقصود یہی ہے کہ صرف جو ہم نے دعوی ایمان کیا ہے اس دعوی ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کو عملی طور پر اختیار کرنے کی کوشش کریں، اور ایسا حضور کے رنگ میں اور حضور کی سنت کے رنگ میں رنگ جائیں کہ دیکھنے والے بھی کہیں کہ امتی ایسا ہے تو آقا کیسے ہوں گے، کیا بات ہے، اور روز حشر بلکہ قبر میں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوے نصیب ہوں تو وہاں سرکار دیکھ کر مسکرائیں کہ واقعی یہ میرا غلام ہے، سرکار واقعی اپنی غلامی کی سند عطا فرمائے۔ آمین۔ تو ایمان بالرسالت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام نبیوں پر ایمان لانا تو ضروری ہے، محبت بھی سب سے کی جائے گی، تعظیم بھی سب سے کی جائے گی، اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر عمل، سرکار پہ کثرت سے درود و سلام، سرکار سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی عظمت اور تعظیم، یہ اصل پیغام ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایمان بالرسالت مکمل ہے، کیا بات، اگر ان میں کہیں کمی اور کوتاہی ہے تو ایمان میں کمی اور کوتاہی۔ کیا بات۔ مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب بہت نوازش آپ تشریف لائے۔ علامہ لیاقت حسین نظری صاحب ماشاءاللہ خوب کمال کیا آپ نے، اللہ تعالیٰ اور عزت عطا فرمائے اور کرے اللہ زور بیاں اور زیادہ، آمین۔ اور ناظرین کرام بس آج کا وقت ختم ہوا، ایمان بالرسالت کے حوالے سے ہم نے بات کی اور میں نے درمیان میں ایک بات کہی تھی، بس اسی پہ کنکلوڈ کر کے ختم کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام ادیان، تمام افکار، تمام مذاہب یہ بات جان لیں، جانتے ہیں اور سمجھ لیں اور آگے بھی پیغام ہمارا یہ پہنچائیں کہ بندگان خدا اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے جنہیں آپ مسلم کہتے ہیں، جو مسلمان ہوتے ہیں، وہ آپ کے نبی کی بھی اتنی بلکہ شاید آپ سے بھی زیادہ تعظیم کرتے ہیں۔ وہ آپ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہم سے پوچھیں کہ آپ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، ہم کہیں گے موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لاتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں جا بجا کہ موسیٰ کلیم اللہ، اللہ سے کلام فرمانے والے، موسیٰ اپنی امت کا درد رکھنے والے، ان کو راہ راست پر لانے والے، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب، اللہ کے محبوب نبی۔ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہم سے رائے لی جائے تو ہماری رائے یہی ہوگی۔ تو خدا را جب آپ سے رائے لی جائے کسی بھی مذہب کے آدمی سے، حضرت محمد صلی اللہ، اور میں جانتا ہوں آپ ہی کے بڑے بڑے پڑھے لکھے فلسفی ذہن رکھنے والے، فکر رکھنے والے، وسعت قلبی رکھنے والے، وہ جب بات کرتے ہیں تو سب سے، جب تعظیم کی بات ہو، سب سے پہلا نمبر اور پہلا نام جو لکھتے ہیں اپنی کتاب دا ہنڈریڈز میں، مائیکل ہارٹس کی مثال دے رہا ہوں، تو وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں نہ چاہتے ہوئے بھی مجبور ہوں کہ ان سے بہتر کائنات میں کوئی ہستی مجھے نظر نہیں آئی، ان سے بہتر پوری کائنات میں، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، یتیموں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بدندیش کے دل میں گھر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کی، آپ کی تعظیم، آپ کا احترام، ادب، عزت کرنے کی اور ایمان کے جو تقاضے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مٹتے ہوئے اسلام کا پھر نام جلی ہو، لازم ہے کہ ہر فرد حسین ابن علی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Allah, 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 Allah.